بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام، معلمات، طالبات، یہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا اور آپ حضرات سے ملاقات میسر آئی، اور مجھے بزرگوں نے حکم فرمایا کہ کچھ وقت آپ حضرات کے ساتھ گزارنا ہے، اور آپ حضرات جیسے ہی بن کے بات کرنا ہے، جیسے آپ ہیں میری برادری کے آدمی، میرے کلاس کے آدمی، کلاس کے بچے، ویسے ہی مجھے بن کے آپ سے بات کرنا ہے۔ اور اجنبیت اس لیے نہیں ہوئی آپ کے پاس آ کر کہ میں اور آپ طالب علم ہیں، آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں، فرق صرف تھوڑا سا ہے، میں ذرا تھوڑا پہلے ہوں، آپ تھوڑے بعد میں، مگر ذات اور برادری دونوں کی ایک ہے، اس لیے کوئی اجنبیت بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر سے چلے اپنے گھر میں پہنچے، اجنبیت نہیں ہے۔ یہاں آپ حضرات کسی مقصد کے تحت آتے ہیں، بلا مقصد نہیں آتے۔ کھیلنا، کودنا، تفریح، دوستی، لڑائی جھگڑا، اس کام کے لیے تو باہر گلیاں، میدان، گھر کے صحن، روڈ، اس کام کے لیے تو وہ چیزیں بھی ہیں۔ یہاں کس لیے آتے ہیں؟ یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں ہم بلا مقصد کے آتے ہیں، تو بلا مقصد کی زندگی طلباء کی نہیں ہوتی، انسانوں کی نہیں ہوتی، حیوانوں کی ہوتی ہے، بہیمت کی ہوتی ہے، جانوروں کی ہوتی ہے۔ انسان کا یا طالب علم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو اس با مقصد وقت کو گزارنے کے لیے آپ مدرسے میں آتے ہیں، کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور سیکھنا اور سکھانا، اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ السلام۔ تم اس خیر کے لیے آتے ہو جس خیر کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دی ہے۔ وہ کسی انجینئر، کسی بیرسٹر، کسی ماسٹر، کسی وکیل، MBBS یا دنیا کی کسی بھی ڈگری والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند نہیں دی، یا ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں اڑنے والوں کو سند نہیں دی کہ انہوں نے پلین بنائے اور وہ 50,000 فٹ بلندی پر اڑتے ہیں، ان کو سند نہیں دی۔ سونے کی کرسیوں پر اور تختوں پر اور تاجوں کو سر پر رکھنے والوں کو سند نہیں دی۔ سند کس کو دی؟ آپ کو دی۔ چاہے آپ کے کپڑے بوسیدہ ہوں، پھٹے ہوئے ہوں، چٹائی پر بیٹھنے والے ہوں، کھانے کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، وہ مقصود نہیں، آپ کو سند دیے۔
کہ تم سب سے اچھے ہو. اچھائی اور خوبی اور کمال تمہارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو آپ جو آتے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے، اس بنیاد پر اللہ کے رسول نے آپ کو سند دی ہے کہ دنیا میں اگر امن کے محافظ ہو، امن قائم کرنے والے ہو، دنیا کو امن سے بھرنے والے ہو، تو وہ آپ لوگ ہیں. دنیا کے دہشت گرد کہنے سے طلبہ، علماء، فضلاء دہشت گرد نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خیر کی سند دے رہے ہوں، اللہ کے بعد اگر کوئی مقام، کوئی طبقہ عزت والا، عظمت والا اگر ہے دنیا میں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے، پیغمبر کا طبقہ ہے. اور پیغمبر جس کو اچھا کہہ دے، اس کو پوری دنیا بھی مل کے برا کہے تو وہ برا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا کہا، خیرکم من تعلم، کہ ساری خیر تمہارے اندر ہے. دنیا میں جتنی خیریں ہو سکتی ہیں وہ سب طلبہ کے لیے ہیں. اور وہ کس بنیاد پر ہیں؟ قرآن کی بنیاد پر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. آپ کی صفت بیان کر دی، خوبی بیان کر دی، کمال بیان کر دیا قرآن کریم نے. مفسرین لکھتے ہیں کس کا؟ آپ کا. اتنے کمالوں کے باوجود، اتنی سند کے باوجود، اگر آپ مدرسے میں آ کر شرارت کرنے لگے، کھڑکیوں کو توڑنے لگے، شطرنجیوں کو کاٹنے لگے، پنکھوں کے کھٹکوں کو خراب کرنے لگے، تو پھر اس خیر کے تم مستحق نہیں ہو. جس درسگاہ میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اس کا مقام بھی ادب اور تعدب کا ہے. ادب اور تعدب، اسی کی بنیاد پر قرآن کریم کی تعلیم منتقل کی جاتی ہے. اس میں آلات علم میں استاد کو دخل، درسگاہ کو دخل، کاغذ کو دخل، تپائی کو دخل، رحل کو دخل، یہ ساری چیزیں آلات علم ہیں جس علم کو آپ حاصل کر رہے ہو. اور علم کے تعلق سے اتنی بات ضرور ذہن میں رکھو کہ دنیا میں بہت سی چیزیں، بہت سی صنعتیں، بہت سی حرفتیں، بہت سی تجارتیں علم کے نام پر چل رہی ہیں، حالانکہ ان کو علم کا نام دینا بھی علم کے نام کی توہین کرنا ہے. انہیں یہی نہیں معلوم کہ علم کہتے کسے ہیں. جتنے بھی اسکول، کالج، یونیورسٹی اس دنیا میں رائج ہیں اور وہ اعلیٰ تعلیم کا نام اس کو دیتے ہیں، ان جاہلوں کو تعلیم کے علم کا نام بھی نہیں معلوم کہ علم کہتے کسے ہیں. دنیا میں جتنی پیداوار علم کے نام پر ہو رہی ہے وہ علم نہیں ہے. جسے دنیا آج اعلیٰ تعلیم کہتی ہے وہ اعلیٰ تعلیم نہیں، وہ ادنا بھی تعلیم نہیں ہے. اس سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسے اعلیٰ تعلیم نہیں کہتے، وہ تعلیم کی توہین ہے. اسے تعلیم نہیں کہتے. تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ قرآن کریم میں اس طرف اشارہ کیا کہ کس کو تعلیم کہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کو جاتے ہیں تو وہاں ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، جیسے آپ کو نورانی قاعدہ، یسرن القرآن، بغدادی قاعدہ وغیرہ وغیرہ، یہ قاعدے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں دینی مدارس میں. اسکول میں بھی ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، 4-6 اوراق کا وہ قاعدہ ہوتا ہے. اس کے اندر کیا پڑھا رہے ہو؟
اور اسے علم کا نام دے رہے ہیں۔ اس قاعدے کو دیکھو، انسان کے بچے کو وہ کیا پڑھا رہے ہیں، جو اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، اس قاعدے میں کیا ہے؟ پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اس میں کیا لکھا؟ ڈوک مانے کتا، کیٹ مانے کیا لکھا بولو؟ بلی۔ پڑھا کس کو رہے؟ ایک غور طلب حقیقت ہے، ایک سوال ہے یہ، پڑھا کس کو رہے؟ انسان کے بچوں اور بچیوں کو۔ کیا پڑھا رہے؟ کتا۔ کیا پڑھا رہے؟ بلی۔ تو یہ پڑھائی ہے، یہ علم ہے۔ اس میں سانپ کی تصویر ہے، سانپ کے لیے حکم فرمایا کہ اوقات نماز میں اگر سانپ آتا ہے نماز چھوڑ کے اس کو مارو۔ قتل الموتی قبل الایذا، بچھو کی تصویر ہے اس میں۔ پڑھا کس کو رہے؟ انسان کے بچے کو، اشرف المخلوقات کو۔ کیا پڑھا رہے؟ جانور۔ تو جانور افضل ہے کہ انسان افضل ہے؟ افضل کون ہے؟ کتا افضل ہے، بلی افضل ہے۔ ٹماٹر کی تصویر ہے اس میں، جھاڑ پھاڑ، نباتات، جمادات، حیوانات، ساری تصویریں اس کے اندر ہیں۔ پڑھا کس کو رہے؟ انسان کے بچے کو۔ تو ارے بے وقوفو، انسان افضل ہے کہ حیوان افضل ہے؟ یعنی انسان کو حیوانیت پر لا رہے ہیں تاکہ تمہیں غلام بنانے میں آسانی ہو، اور اس کو نام دے رہے کیا؟ اعلیٰ تعلیم۔ اسے اعلیٰ تعلیم کہہ رہے جانور رٹا کے۔ کبھی چھوٹے سے ہوں گے اسکول میں گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، اب دیکھ لو، اسے کہہ رہے علم۔ تو علم جو ہے جانور کو رٹنا تھوڑا ہی ہے۔ ارے احمقو، وہ کتے کو، بلی کو، گھوڑے کو، گدھے کو، اونٹ کو، ہاتھی کو، پہاڑ کو، درخت کو، ترکاری، سبزی، پھل، اگر تم نہ بھی پڑھاتے بڑا ہونے کے بعد خود ہی تعارف ہو جاتا اس کو تو ان چیزوں سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے زندگی میں۔ اب اس کو ذہن کو، اس کے صاف و شفاف قلب کو تصویروں میں الجھا رہے، جانوروں میں الجھا رہے، اور اسے کہہ رہے اعلیٰ تعلیم۔ تو یہ پڑکایا جانور ماں کی کیا خدمت کرے گا؟ باپ کے حقوق کیا معلوم ہوں گے اسے؟ بہن کے حقوق کیا معلوم ہوں گے اسے؟ تو علم کہتے ہیں حقوق کی معلومات ہونا۔ تو کیٹ مانے بلی، ڈوک مانے کتا، یہ پڑھا رہے، کتا بلی رٹا رہے، اور اسے کہہ رہے علم ہے۔ اس کا نام علم نہیں ہے، اس کا نام تو جہالت ہے۔ تو کیا کوئی مدرسہ جہالت کے لیے بھی قائم کیا جاتا؟ مدرسے تو علم کے لیے ہوتے ہیں۔ علم کہتے کس کو ہیں؟ علم کہتے اس کو ہیں آسمان سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب اطہر پر نازل ہو، اسے علم کہتے ہیں، اس کا نام علم ہے۔ اس سے ہٹ کے دنیا کے اندر جتنے علوم رائج ہیں انہیں علم نہیں کہتے۔ آپ کے ہاں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا فرما رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ اس کے نام سے، شروع کر اس کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پیدا کرنے والے کے حقوق معلوم کر۔ بے جان زندگی تھی، تمہیں جان عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، صورت عطا فرمائی، انسانوں جیسی صورت عطا فرمائی، جانوروں جیسی صورت عطا نہیں فرمائی۔ تو جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے نام سے پڑھو۔ تو قاعدے میں کیا شروع کرایا؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ تو علم اس کو کہیں گے کہ اس کو کہیں گے؟ گدھے کو، کتے کو، ڈوک کو، مرغی کو، بکری کو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا کیا نام؟ وہ علم ہے؟ وہ تو علم نہیں ہے، وہ تو حیوانیت پر لانا ہے انسانیت کو۔
تبھی تو وہ آپ کو غلام بنا کر آپ کے اوپر حکومت کریں گے۔ یہی ہو رہا پوری دنیا میں، یورپ میں جاؤ، لندن میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ یہی جہالت ہو رہی ہے، اور انہوں نے دنیا کو فساد سے بھر دیا ہے۔ امن اگر کہیں نظر آ رہا ہے وہ تو تمہاری برکت سے نظر آ رہا ہے، تو اسے علم نہیں کہتے۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لائن متعین فرما دی، بسم اللہ سے متعین فرما دی اور اقرا سے متعین فرما دی۔ پڑھ کس کے نام سے؟ رب کے نام سے پڑھ۔ تو یہاں رب کا تعارف ہو رہا، تو رب کا تعارف کرنا یہ عین علم ہے، رب کے نام سے شروع کرنا یہ عین علم ہے۔ گدھے اور کتوں کے نام سے شروع کرنا اور دنیا کا بے وقوف بنانا اور اپنے آپ کو اعلیٰ تعلیم کا علمبردار کہنا انتہائی جہالت کی بات ہے۔ حقائق اس پر شاہد ہے۔ تو خیر کی تعلیم، خیر کا علم اللہ پاک نے پیغمبر کے ذریعے سے زمین پہ نازل فرمایا۔ زمین سے جو پیداوار ہوگی اسے علم نہیں کہتے، اسے صنعت کہتے ہیں، اسے حرفت کہتے ہیں، اسے تجارت کہتے ہیں، اسے جہالت کہتے ہیں، اور جہالت ساری برائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تو اسے گدھا اور کتا پڑھا کر اسے جاہل مطلق قرار دیا جا رہا ہے۔ تو ان کا علم حاصل کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود ہے اللہ کے حقوق معلوم کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ پھر علم بیچا نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں مدارس میں اگر کوئی بچہ آتا ہے، اس کے ماں باپ بولتے ہیں یہ بچہ یتیم ہے، تو ہمارے مولوی صاحب کیا بولتے؟ ٹھیک ہے، یتیم ہے، اس کے کپڑے بھی ہم بنائیں گے، اس کو کھانا بھی ہم دیں گے، اس کو کتاب بھی ہم دیں گے۔ علم رفاع عام کے لیے ہوتا ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، یہ بیچنے کی چیز نہیں ہوتی۔ علم بیچا نہیں جاتا، یہ وقف علی اللہ ہوتا ہے۔ تو اس یتیم بچے کو مول صاحب بولتے ہیں ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو پڑھائیں گے، ہم اس کو کپڑے بھی دیں گے۔ کوئی ماں کسی بچے کو لے کے آتی ہے تو مول صاحب کو بولتی ہے پیسے دینے کو نہیں ہے، تو مول صاحب بولتے ہیں پورا خرچہ ہم اس کا اٹھائیں گے، اس کو پڑھائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، اس کو واپس نہیں کرتے۔ ہمارے مدرسوں کا یہ ترہ امتیاز ہے، اور یہی نہیں گجرات میں، پورے ہندوستان میں ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے مدرسے وہ مدرسے کہ وہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ آپ اسکول میں جائیے، اس کے برعکس وہ جاتے ہی آپ کو بتلائیں گے کتابوں کے اتنے پیسے دینا ہے، ڈریس کے اتنے دینا ہے، جوتوں کے اتنے دینا ہے، ڈونیشن اتنے دینا ہے، فیس اتنی دینی ہے، 35,000 روپے ہو گئے۔ ایک بیوہ عورت کہاں سے ادا کرے گی؟ تو یہ تو پہلے ہی سودا کر رہے، ابھی وہ داخل بھی نہیں ہوا، پڑھنا بھی شروع کیا، وہ پہلے ہی 35,000 کا بل بنا کر اس کے حوالہ کر دیتے۔ ہمارے مدرسوں کی تخصیص یہ ہے کہ علم بیچا نہیں جاتا، علم خریدا نہیں جاتا۔ یوں اپنے دل کی خوشی سے کوئی کچھ خرچ کر دے تو سبحان اللہ، پابند نہیں کیا جاتا۔ تو وہ تو بیچ رہے، تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تجارت ہے، تجارت بیچی جاتی ہے، اس میں سودا کیا جاتا ہے، علم میں سودا نہیں کیا جاتا۔ یہ اس علم کو پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے، بیرسٹر بنتا ہے، منسٹر بنتا ہے۔ جب بیمار ہو کر مریض اس کے پاس جاتے ہیں تو پہلے وہ 500 روپے فیس لیتا ہے۔ دوا رفاع عام کے لیے ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ جانور حیوانیت کا علم حاصل کر کے جانور ہی رہتا ہے، وہ عالم فاضل نہیں بنتا، اس لیے کہ اس نے جانوروں کا ہی علم حاصل کیا، حیوانیت ہی رہتی ہے اس کے اندر۔ مریضوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ڈاکٹروں کی کوٹھیاں بنتی جا رہی ہیں۔ خوب سودا کر کے
ایک ایک مریض کو اس حالت پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ گھر بیچنے پر تیار ہو جائے۔ ابھی پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ گجرات کے اندر 105 لوگوں کو ڈاکٹر نے بغیر کسی وجہ کے آپریشن کر کے اور اس کو ہینڈل ڈال دی ہے، جو 8 کروڑ روپے کی رقم ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا۔ تو ڈاکٹروں کا یہ حالت، علم بیچا تھوڑا ہی جاتا ہے، علم تو رفع عام کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس حیوانی علم کو پڑھ کر یہی حیوانیت کے کام ہوتے ہیں۔ وکیل نے لوگوں کے گھر بکوا دیے، مجسٹریٹ نے رشوت لے کر لوگوں کو برباد کر دیا۔ کسی کے حق فیصلے نہیں ہے، اس لیے کہ حق انہیں معلوم ہی نہیں تھا، وہ فیصلے کیا کریں گے؟ تو حیوانیت کا علم تو کہہ سکتے ہیں اسے، جہالت کا علم تو کہہ سکتے ہیں اسے حقوق کا علم نہیں کہہ سکتے۔ اور علم کہنا بھی علم کی توہین کرنا ہے۔ تو علم وہ ہے جو آسمان سے فرشتے کے ذریعے پیغمبر کے قلب پر نازل ہو، اس سے ہٹ کا کوئی علم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ حاصل کیا حیوانیت کا علم حاصل کیا، اس سے زیادہ نہیں۔ جتنا اس ڈاکٹر کو آتا ہے جانوروں کو بھی آتا ہے۔ ایک جگہ ہے راجستھان میں، راجکوٹ، وہاں بندروں کی بہت عزت ہوتی ہے، پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں۔ مارنا جرم ہے، جیسے اندھے قانون مور کو مارنا جرم ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انہوں نے اس کو دیوتا بنا لیا، خدا بنا لیا۔ تو وہاں بندر بہت ہیں، اس علاقے میں بندروں کو مار نہیں سکتے۔ اور بندر کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ایذا اور تکلیف پہنچانے کی ہوتی ہے، اس کی جبلت میں یہ چیز اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کے گھر پہ آئے گا، کپڑے سوکھ رہے، کپڑے کو اتارا، یہ نہیں کہ لے کے بھاگ جائے، نہیں، وہی بیٹھ کے منڈیر پر اسے پھاڑے گا، چھڑائے گا۔ عورتیں دیکھیں گے تو بڑی تکلیف ہوگی۔ عورتوں کے دل میں کپڑوں کی، سونے کی، چاندی کی، زیور کی بڑی محبت ہوتی ہے، برتنوں کی۔ تو وہ کہیں کم بخت، میں اتنا اچھا برقع خرید کر لائی تھی، اتنا اچھی ساڑی خرید کر لائی تھی، اور پھاڑ رہا، کتنی تکلیف ہوگی۔ ظاہر بات ہے، فطری چیز ہے، تکلیف ہونی چاہیے۔ تو اس علاقے کی عورتیں تنگ آ گئی بندروں سے، اور مار نہیں سکتے تھے، مارے تو پولیس گرفتار کر کے لے جاتے۔ ارے بے وقوف، جو تکلیف پہنچائے گا اس کے لیے حکم فرمایا مارو اسے۔ سانپ آپ کے گھر میں آئے گا، آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے، بے وقوف پہلے ہاتھ جوڑنے والے کو ڈنک مارے گا، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مصلحت ہے، مخلوق پیدا کی انہوں نے، لیکن مارنے کا بھی حکم فرمایا۔ تو عورتوں نے مشورہ کیا کہ یہ بندروں نے ہمیں پریشان کر دیے پورے محلے میں، ان کا علاج کریں گے۔ علاج کیا کریں گے؟ زہر منگایا، اور زہر منگا کے 10-5 کلو آٹے میں ڈال دیا، روٹیاں بنائی اور چھت پہ پھیلا دی۔ اب عورتوں کے دل میں ایک خیال تھا کہ بندر آئیں گے، کھاتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، ہماری خوشی کا سامان ہوگا، ہمارا بدلہ اتر جائے گا۔ روٹیاں پکا کے اوپر ڈال دی سارے محلے کی عورتوں نے۔ اب بندر تو روز آتے تھے، کبھی برتن اٹھا لے گے، کبھی کرتا اٹھا لے گے، کبھی برقع اٹھا لے گے، جو سمجھ میں آیا۔ بندر آئے تو بندر نے دیکھا روٹیاں پڑی ہیں۔ روٹیاں تو پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، روٹیاں تو کھانے کے لیے ہوتی، روٹیاں کیوں پڑی؟ ایک آیا، دوسرا آیا، آتے گئے بیٹھتے گئے، آتے گئے بیٹھتے گئے۔ پارلیمنٹ کی طرح گول میز کانفرنس ہو رہی ہے، روٹیوں کا ہاتھ نہیں لگاتے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں سے مل جائے پڑی ہوئی روٹیاں، مٹھائی، تو ہم تو کھا جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن بندر نے روٹیوں کا ہاتھ نہیں لگایا۔ 200-250 بندر جمع ہو گئے، روٹیوں کا ہاتھ نہیں لگا۔ بس احساسات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جانور کو بھی دیا. انہوں نے مشورے کیے، اشارے کیے اور سارے کے سارے بھاگ گئے. ادھر عورتیں دیکھ رہی تھی، کھڑکیوں میں جھانک رہی تھی. انہوں نے کہا ہمارا تو پروگرام فیل ہو گیا. ایک بھی نہیں مرا، کم بخت بھاگ گئے. مایوس ہو گئی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ 20-25 بندر موٹے موٹے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے روٹیوں کا معائنہ کیا، اور معائنہ کر کے وہ بھی بھاگ گئے. اس کے آدھے گھنٹے بعد 500-400 بندر آئے. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ہری ٹہنی، اور آ کے روٹیوں کے چاروں طرف بیٹھ گئے. تھوڑی دیر غور و فکر کیا، تدبر تفکر کیا. اس میں سے 2-3 پٹیل بڑے بڑے بندر موٹے موٹے آگے بڑھے، روٹی کو سونگا. سونگ کے سب بندروں کو دیکھ کر، بندر باٹ بہت مشہور ہے، جتنے بندر تھے اتنے ٹکڑے کیے روٹیوں کے ان 5-6 بڑے بڑے لوگوں نے، اور سب نے آگے بڑھ کے روٹیاں کھائی اور اوپر سے ہری پتی چبائی اور دوڑتے ہوئے چلے گئے. نہ کوئی بے ہوش ہوا، نہ کوئی مرا، نہ کوئی گرا. ڈاکٹر نے اگر مریض کا علاج مرض آنے کے بعد کیا ہے تو یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ مرض کے پہلے آنے سے اس نے اس کا تدارک معلوم کر لیا، اس کا دفاع معلوم کر لیا. تو زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر بنا تو بندر بنا، بندر کا علم حاصل کیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. تو حیوانیت کا علم حاصل کیا، افعال، اقوال، اعمال حیوانوں جیسے کیے. انسانیت کا خون چوس لیا ڈاکٹر نے. وہ کہیں گے ہم نے سیاست کا علم حاصل کیا، تو کیا خاک سیاست ہے وہ دیکھ رہے آج آپ پوری دنیا میں کہ انسانوں کا خون چوس رہے. بطخ ایک جانور ہوتا ہے، بہت بڑا سیاستداں ہوتا ہے، جھیل میں بیٹھتا ہے. صبح کو جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے، جو ان کا سیاستداں پردھان منتری ہوتا ہے، وہ بگل بجاتا ہے، آواز دیتا ہے کہ دشمن آ گیا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. پہلے بگل پر بطخیں آنکھ کھول دیتی ہیں، دوسری بیل بجاتا ہے، کہا کہ دشمن قریب ہے، ہوشیار ہو جاؤ. بطخیں پر تول لیتی ہیں. تیسرا بگل بھی جاتا ہے، اڑ جاؤ، تو سارے قطار میں اڑتے ہیں، اور ان کا وزیر اعظم ان کے آگے ہوتا ہے. تو سیاست کا علم حاصل کیا تو زیادہ سے زیادہ بطخ کا علم حاصل کیا، اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی. ڈاکٹری کا علم حاصل کیا آپ نے، زیادہ سے زیادہ بندر کا علم حاصل کیا. شہد کا چھتا آپ نے دیکھا ہوگا، صبح کو جاؤ تو کچھ مکھیاں پڑی رہتی ہیں. شہد کی مکھیوں میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، جب بھی مکھیاں پھل پھول چوس کر آتی ہیں وہ چیک کرتا ہے کہ زہر تو نہیں لائے، تریاک تو نہیں لے کے آئے، کسی زہریلے پھول اور پھل پہ تو بیٹھ کے نہیں آئی. جب وہ دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ زہر چوس کا آئی ہے، اس کو وہی ختم کر کے نیچے گرا دیتا ہے، چھتے پہ نہیں بیٹھنے دیتا. تجربہ کر لو، جہاں شہد کے چھتے ہوں وہاں جا کے دیکھو، صبح کو کچھ نہ کچھ مکھیاں وہاں پڑی ہوئی ملیں گی. تو اگر تم نے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا، سیاست کا علم حاصل کیا، تو اتنا علم حاصل کیا جتنا شہد کی مکھی نہ حاصل کیا، جتنا بندر نہ حاصل کیا، جتنا بطخ نہ حاصل کیا. تو علم اس کو نہیں کہتے، بندر بننا انسان کا کام نہیں ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ حیوانیت سے نکل کر انسانیت کے مقام عروج پر جائے. انہوں نے پلین بنا دیے، ہواؤں میں، فضاؤں میں، بحر میں، بر میں اڑتے پھریں.
کیا ایسا بھی پلین بنا کہ جس پہ بیٹھ کے جنت میں چلے جائیں؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم ہے، اس کو تعلیم کا نام دینا بھی توہین ہے تعلیم کے۔ علم کہتے اسے ہیں کہ خالق اور مالک کے حقوق معلوم ہوں، اس کے نام سے پڑھیں، اس کے نام سے جئیں، اس کے نام سے مریں، اس کے نام کی اشاعت کریں۔ حقوق کا نام علم ہے، ماں کے حقوق، باپ کے حقوق۔ انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ ماں اور باپ کو لے جا کر جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اور ہماری تعلیم نے کے اندر یہ اثرات ہیں۔ ماں اور باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس کو اگر اربوں خربوں سال کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ماں کے پاؤں دھونا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اگر پوری زندگی ماں کو لے کر حج اور عمرہ بھی کراتا رہے تو پیدائش کے ایک درد کا بھی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ ماں کے حقوق بتلائے، باپ کے حقوق بتلائے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ یہ پہلے ہی بڑھاپا جب آتا ہے تو ڈیٹینشن سینٹر میں لے جا کر ماں اور باپ کو چھوڑ دیتے کہ یہاں رہو تم۔ فرمایا ماں اور باپ پر اگر ایک نظر محبت کی ڈالی تو مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ وہ ماں اور باپ کو پہلے ہی قتل کر دے رہے، دوسروں کے حوالے کر دے رہے۔ تو علم اس چیز کا نام ہے۔ یہاں اخلاص نیت کو دخل ہے کہ جو بھی ہم پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دنیا کے حصول کے لیے نہیں ہم پڑھیں۔ نظام الملک توسی ایک بہت بڑا حکمراں گزرا ہے دنیا میں، اس نے ایک مدرسہ بنایا، اور ایسا مدرسہ بنایا کہ اس میں 30,000 طلبہ پڑھتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے صدر مدرس ہیں۔ تو بادشاہ کو علم ہوا کہ جو طلبہ پڑھ رہے ہیں ان کی نیتوں میں فساد ہے، یہ اطلاع دی، کہا کہ اچھی بات ہے، کل جائیں گے دیکھیں گے، اگر طلبہ کی نیتوں میں فساد ہے تو ہم مدرسے کو بند کر دیں گے، بلڈوزر پھینک دیں گے۔ نظام الملک توسی رحمۃ اللہ علیہ کپڑے بدلے، لباس بدلا اور مدرسے میں پہنچ گئے۔ 30,000 طلبہ کس کو بولتے؟ آپ کے گاؤں میں 30,000 لوگ نہیں ہوں گے؟ اتنا بڑا مدرسہ تھا، اور بڑے بڑے زمانے کے اکابر علماء وہاں اساتذہ تھے۔ ایک بچے سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پڑھنے آیا ہوں۔ پوچھا پڑھ کے کیا بنو گے؟ کہا کہ میرا باپ قاضی ہے، میں بھی قاضی بنوں گا۔ فرمایا لا حول ولا قوة، ہم نے اس لیے تھوڑا مدرسہ کھولا۔ آگے بڑھے، دوسرے سے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا میرا باپ امام ہے، میں پڑھنے کے بعد امام بنوں گا۔ فرمایا لا حول ولا قوة۔ 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے 10 5 سے پوچھا، بادشاہ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ کہا کہ اتنا بڑا خرچ، 30,000 طلبہ، بڑے بڑے اجل اکابر کی تنخواہیں، اتنا خرچ بیکار جا رہا، سب کی نیتوں میں فساد ہے۔ اسی چیز کو امام بخاری سب سے پہلے لائے، انما الاعمال بالنیات، نیت درست کرو، نیت پہ فیصلے ہوں گے۔ فیصلہ کر دیا بادشاہ نے، کہا کہ اس پہ کل بلڈوزر پھینک دوں گا، سب کی نیتوں میں فساد ہے، رضا الہی تو کسی کی نیت میں نہیں ہے۔ آخری گیٹ سے نکل رہے تھے، ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بچہ بیٹھا ہے سامنے، اس کے سامنے ایک چراغ ہے تیل کا، ایسی روشنی کا زمانہ نہیں تھا، تیل کا چراغ ہوتا تھا، آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ہمارے بڑوں نے دیکھا ہے، تیل جلاتے تھے، اس میں بتی ڈالتے تھے، اس سے روشنی ہوتی تھی، جیسے موم بتی آج کے زمانے، موم بتی معلوم ہے؟ تو ایسا دور نہیں تھا ترقی کا، وہ اس روشنی میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ بادشاہ سے کہا اس سے بھی پوچھو، سب طلبہ نے یہ جواب دیا
تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کیا پوچھو، سب نے یہ جواب دیا، یہ بھی یہی جواب دیا، فرمایا نہیں، معلوم کرنے میں کیا حرج ہے، ہم تو گزر ہی رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے جا کر سلام کیا تو انہوں نے نظریں نہیں اٹھائی، اور بغیر نظریں اٹھائے ہوئے مطالعے میں انہماک کے ساتھ وعلیکم السلام کہہ دیا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے نظریں بھی نہیں اٹھائی، دیکھا بھی نہیں کون کھڑا ہوا ہے، یہ کتنی بے رخی کی بات ہے، کم سے کم دیکھو تو مجھے۔ انہوں نے کہا کہ میں دیکھنے کسی کو نہیں آیا، ہاں میں تو مطالعے کے لیے آیا، پڑھنے کے لیے آیا۔ پوچھا وہی پوچھ رہا ہوں، آپ کیوں آئے پڑھنے یہاں؟ کہا کہ میں اس لیے پڑھنے آیا ہوں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتایا ہے ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمارا کوئی خالق ہے، ہمارا کوئی مالک ہے، میں اس کے حقوق کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ کل اس مدرسے کو توڑ دینے کا ارادہ تھا، میں تجربہ کر لیا، سب کی نیت فساد ہے۔ تم ایک ایسے طالب علم 30,000 طلبہ میں ملے ہو کہ تم حقوق اللہ کی تحقیق، حقوق رسول کی تحقیق کے لیے علم حاصل کر رہے ہو، جب تک تم اس مدرسے میں علم حاصل کرو گے مدرسہ باقی رکھوں گا۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اخلاص نیت کے ساتھ علم حاصل کیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اسی نیت کے ساتھ فرمایا ہے۔ آپ علم حاصل کریں، آپ معزز ہیں، پوری دنیا میں محترم ہیں، چاہے آپ چٹائی پر بیٹھے ہوں، چاہے آپ کرسی پر بیٹھے ہوں، کرسی تمہاری محتاج ہے، تم کرسی کے محتاج نہیں ہو۔ بام عروج پر آپ ہی پہنچیں گے، دنیا اور دنیا کے رہنے والے لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ شرط اتنی ہے کہ اخلاص نیت ہو، نیت میں فساد نہ ہو۔ تو اخلاص نیت کے ساتھ آپ علم حاصل کریں، یہی علم ہے جس کا نام علم ہے۔ بسم اللہ سے شروع ہو کر سورہ ناس پر جو ختم ہو رہا ہے اسی کا نام علم ہے۔ اس سے ہٹ کر دنیا لاکھ دعوے کرے اس کا نام علم نہیں ہے۔ جہالت تو کہہ سکتے ہیں، بندروں کا علم تو کہہ سکتے ہیں، بطخوں کا علم تو کہہ سکتے ہیں، مکھی کا علم تو کہہ سکتے ہیں، بہیمت کا علم تو کہہ سکتے ہیں، فرشتوں کا علم، پیغمبر کا علم نہیں کہہ سکتے، اور وہ علم کہنے سے علم نہیں ہوتا۔ تو الغرض مجھے یہی بات واضح کرنا تھا کہ جس کام میں آپ مصروف ہیں اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام حقیقت ہے۔ مدرسے میں آنے کے بعد اپنے اوقات کا ضیاع نہ ہو، مدرسے میں آنے کے بعد دوستی نہ ہو، مدرسے میں آنے کے بعد دشمنی نہ ہو، مدرسے میں آنے کے بعد جو آپ کا سرکاری وقت ہے پڑھنے کا پورا وقت اس کے اندر لگے اور یہاں سے کچھ لے کے جائیں، اس کا نام علم ہے۔ آج اس طریقے سے آپ اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی محبت میں پیغمبر کے قول کے ساتھ علم حاصل کریں گے، کل کو امت آپ کی منتظر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اس درسگاہ کے فیض کو عموم اور شموم عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جو بچے تیرے علم کو حاصل کرنے کے لیے جو بچیاں اپنا وقت لگا رہے ہیں ان کو صالح نیت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم بچیوں کی عزت کی، عظمتوں کی حفاظت فرما۔ راستے میں شیطان کے شرور و فتن سے، نفس کے دھوکے سے سب بچوں کی حفاظت فرما۔ ان بچوں کو صحت کامل عطا فرما، ان کے قلوب کے اندر مولا کریم علم کا ذوق اور شوق اور جذبہ عطا فرما۔ ہر قسم سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے ان بچوں کی حفاظت فرما۔ مدرسے سے لے کر گھر تک اور گھر سے لے کر مدرسے تک مولا کریم ان کی حفاظت کے سامان پیدا فرما، انہیں صحت کامل عطا فرما۔ ہماتن
اپنے اسباق کے ساتھ متوجہ اور منہمک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین پورے گاؤں کے اندر خیر کے فیصلے فرما۔ مولا کریم اساتذہ کی حفاظت فرما، انہیں اخلاص نیت عطا فرما، ان کی تمام ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مدرسے کے کارکنان کے اندر اخلاص پیدا فرما، اس کے فیض کو عموم اور شمول عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا